جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ طلعت صاحب، یہ میڈیا میں بھی ایک طرف جو حکومت مخالف صحافی ہیں اور اپوزیشن میں بھی اس چیز پہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ادب انتپاد آ رہی ہے، پھر ترین گروپ آ گیا ہے، پھر اسی طرح بلوچستان میں گروپ بن رہا ہے یار محمد رند کا، باپ کا، ایم کیو ایم کا، جی ٹی اے کا، یا اپوزیشن کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ کیا یہ اصولی طور پہ سیاست ایسے ہی ہوتی ہے؟ نون لیگ واپس وہی لوگ جو 18 میں جو ہے، خاص کر کے بلوچستان میں، جنہوں نے سینٹ کی وجہ سے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کیا تھا، پھر یہی بلیک میلرز کا ایک گروپ ہے جنوبی محاذ کا، جنوبی صوبہ محاذ کا کے نام پہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنے آیا تھا، اور پھر 4 سال بعد صرف 1 سال کے لیے، مطلب کہ واٹس مور امپورٹنٹ، یہ ملک، سیاست یا مفاد؟ اگر ملک اور سیاست ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت کہ کسی بھی تہذیب یافتہ یا باشعور معاشرے میں یا سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے کہ یہ جو بلیک میلرز کے گروپ بن کے آگے بندہ ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے، اور ہماری سیاسی پارٹیاں کچھ میچورٹی دکھائیں اور سب سے پہلے ان لوگوں کے راستے بند کریں تاکہ یہ بولیوں کے اور دلالیوں کے بازار بند ہوں یہاں پہ، یا کہ یہ ایسے ہی چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ جی میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ کل کسی اچھے پڑھے لکھے سیاستدان سے، خاتون تھی، ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور انہی معاملات کے اوپر ہو رہی تھی، فلور کراسنگ کے اوپر ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو بولا کہ آپ جو ہیں بند نہیں باندھ سکتے لوگوں کے اوپر آئینی طریقے سے۔ اگر لوگوں کی اخلاقی تربیت، سیاسی اخلاقی تربیت ایسی نہ کی گئی اور پارٹیوں نے خود یہ بیڑا نہ اٹھایا کہ ایسے گروپس جو اپنا بھاؤ تاؤ کرتے ہیں ان پر تکیہ کیے بغیر ہم نے اپنا معاملات چلانے، یہ مشکل کام ہے، طویل المدت کام ہے، دھڑے ہر جگہ پر موجود ہوں گے، کنسٹیچوئنسی پالیٹکس ہر جگہ پر موجود ہوگی، یہ چلتی رہے گی، لیکن سیاست کے اندر بھاؤ تاؤ کو روکنے کے لیے، منڈیوں کو روکنے کے لیے آپ کو یہ تمام گروپس جو ہیں ان کو یا تو پارٹیوں میں کنورٹ کرنا پڑے گا، ان کو آپ کہیں کہ آپ پارٹیاں بن جائیں، یا پھر ان کو اپنی پارٹیوں میں ضم کرنا پڑے گا، یا پھر اپنی پارٹیوں کو اتنی تقویت دینی پڑے گی کہ ان گروپس کی مرہون منت نہ بنے۔ تو یہ بالکل آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک اتنے بڑے پیمانے پر جو بھاؤ تاؤ ہوتا ہے وہ رک نہیں سکے گا۔ تو اس کے لیے صرف فلور کراسنگ جیسی جو ہے وہ سخت جو ضابطے ہیں وہ لانا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر بھی دیکھیں نا، اگر کسی نے واقعتاً ووٹ دینا اپنی ضمیر کے مطابق تو پھر وہ فلور کراس نہیں کر سکتا۔ فلور کراسنگ کوئی بری بات نہیں ہے اگر اس کے محرکات جو ہیں وہ درست ہوں، لیکن ظاہر ہے فلور کراسنگ کرنے کی کچھ سزا تو ہونی چاہیے، وہ سزا اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ فلور کراسنگ جو ہوتی ہے بھاؤ تاؤ کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس مفروضے کے اوپر آپ نے فلور کراسنگ کا لا بنایا تو آپ نے دیکھا سینٹ کے اندر کیا ہوا، رک گیا۔ یہ جو گروپس جو ہیں پارٹیوں کے اندر بن جاتے ہیں، یہ جو پارٹیوں کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں کہ جو ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز دیں، تو پارٹی کے اندر رہتے ہوئے فلور کراسنگ کے ضابطے کی موجودگی میں پارٹیوں سے وہ پیسے کھینچ رہے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پر، تو یہ بھاؤ تاؤ نہیں ہے، بالکل ہے۔ تو اس لیے ان گروپس کو ڈیل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اپنانا چاہیے، اس کے بغیر جو ہے جمہوریت تگڑی نہیں ہو سکتی۔